تو جناب ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت دے کر کراچی پہ نیا ظلم ڈھایا ہے۔ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت، شہری انتظامیہ یا شہری ادارہ ایسا کراچی دشمن فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 13 مارچ کو خاموشی سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کراچی کے رہائشی علاقوں میں غیر قانونی طور پہ چلنے والے لاتعداد ریسٹورنٹس، اسکولز، نام نہاد صحت کے مراکز کو قانونی قرار دے دیا۔ اب رہائشی علاقوں کو جناب ریزیڈنشل کم کمرشل ایریاز وہ سمجھا جا رہا ہے، جس کے تحت ایمنٹی پلاٹ کی تعریف بھی بدل دی گئی ہے اور 400 گز کے پلاٹ اور 60 فٹ چوڑی سڑکوں پر کمرشل سرگرمیوں کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ اب تک حکومت سندھ یا شہری حکومت کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن سول سوسائٹی اور حزب اختلاف کی جماعتیں بشمول متحدہ قومی موومنٹ، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اس کی مخالفت میں پیش ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر محترم حلیم عادل شیخ صاحب، جنہوں نے گزشتہ روز صوبائی چیف سیکرٹری کو اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے خط بھی لکھا۔ وہ ایس بی سی اے کے فیصلے کو کیوں مخالفت کر رہے ہیں جانتے ہیں ان سے۔ بہت شکریہ حلیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ حلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب آپ لوگوں کا اعتراض ہے وہ بالکل بلا وجہ ہے، اس سے لاتعداد لوگوں کو فائدہ ہوگا، ان کا رزق روزگار چلے گا، تو اعتراض کی کیا وجہ ہے یہ جو تبدیلی لے کر آئے ہیں قانون میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اسٹیٹ کہا جائے تو کنکریٹ کا جنگل پہلے ہی بن چکا ہے، مزید اس کو کنکریٹ کے ایک جنگل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اور ہم کراچی آئٹ سے ہمیں پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کے بعد جب ہیٹ ویو جس طریقے کی آتی ہیں، ہزاروں ہم نے اموات دیکھی ہیں، گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس شہر کا بنے گا کیا؟ بجائے اس کے کہ یہاں کوئی اربن فورسٹ لگائے جاتے، درخت لگائے جاتے، اس کو ماحول بہتر کیا جاتا۔ دنیا جہان وہ سمجھ رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کراچی کی عوام کا تو انہوں نے آج تک پچھلے 17 سال میں کوئی نہیں سوچا۔ ان کو ضرور فائدہ ہوگا، ان کے لوگوں کے لیے ایک نیا دھندا کھل جائے گا۔ ایک سب سے پہلے تو یہ گراؤنڈ پلس 1 کی پرمیشن دیں گے چھوٹے روڈ کے اوپر، اور اس کے بعد ہر چھت کے اوپر، ہر چھت پہ ایک میٹر ڈاؤن ہو جائے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کراچی دشمنی ہے۔ جو شہر پورے ملک کو، جس شہر کے شہری پورے ملک کو ٹیکس سے پورا ملک چلتا ہو، پورا ملک پلتا ہو، پورا صوبہ چلتا ہو، پورا صوبہ پلتا ہو، اس شہر کے شہریوں کے ساتھ یہ ظلم کون ہے؟ کون لوگ اس کے اندر کریں گے؟ یہ سمجھائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایس بی سی اے نے قوانین کو خود اپنے قلم سے ان کے جو افسر ہیں انہوں نے تبدیل کر دیا؟ ایسے عام قانون سازی کو اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے تھا صوبے کی؟ دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ چند مخصوص شخصیات ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں۔ یہاں مختلف سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں کراچی میں، آپ کو پتا ہے یہ وہ والا سسٹم۔ تو ایک نیا پچھلے دنوں کچھ پریشر پڑا کہ وہ زمینوں کے سسٹم میں جو تھا وہ پریشر آیا اوپر سے، ہم نے دیکھا کہ بڑی میٹنگیں ہوئی، اس کے بعد کوئی نیا فارمولا آ گیا کہ بڑا آسان ہے، یہ کر دیں۔ لازم بات ہے کہ یہ میں ہوگا، اسمبلی میں لے کر آتے تو بات کھلتی نا، بات اوپن ہوتی نا، ان پہ جاتی۔ سپریم کورٹ کے اس کی جانب سے بھی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایس بی سی اے کو کوئی اگر ایکٹ میں تبدیلی کرنی ہے، اس نے ایم ڈی اے کو، کے ڈی اے کو، ایل ڈی اے کو، اس سے بھی تجاویز لینی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو اتنا اہم معاملہ ہے، اس کو تو سول سوسائٹی سے، کراچی آئٹ سے، آپ صحافیوں سے، اچھا اصلی بات یہ ہے کراچی کے نمائندہ تو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اس جماعت کا میں نہیں، مطلب کراچی میں فارم 45 کے مطابق کون ہے، کراچی کے ووٹرز کس کے ہیں، لیکن یہاں تو چلے سبھی لوگ مخالف بات سوائے پیپلز پارٹی کی حکومت، جو کہ ان کو پتہ ہے انہوں نے نوٹ کٹھے کرنے ہیں، انہوں نے مال کٹھے سو میں نا جی 60 فٹ کی روڈ کے اوپر بھی کمرشل ایمنٹی بھی تبدیل ہو گئی، مطلب عجیب و غریب سا ہر جگہ۔ لوگ بالکل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس سے کنجیشن بہت بڑھے گا، پارکنگ کی پرابلم مزید مینی فولڈ بڑھ جائے گی، پانی کا مسئلہ ہو جائے گا، پہلے ہمارا سوریج کا نظام خراب ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ جی میں نے گزشتہ اپنے خط میں چیف سیکرٹری کو جو لکھا ہے، میں نے کہا چلے گا بنا دیں گے تو ان کی پارکنگ کیسے دیں گے، ان کو پانی کیسے دیں گے؟ ویسے ہی کراچی کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، دنیا کے آپ کو پتا ہے کبھی نمبر 1 پہ آتا ہے، کبھی نمبر 2 پہ آتا ہے، گندا ترین شہر ہے۔
اس کا کچرا کون اٹھائے گا، اس کو پانی کون دے گا، اس کی سیوریج کا کیا ہوگا، اس کو بجلی کیسے پہنچے گی، اس کی روڈیں کیسے بنیں گی، اس کے راستے کیسے بنیں گے، اس پہ سکولز کیسے پورے ہوں گے. مطلب عجیب و غریب سا تماشا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ رہائشی علاقوں کو جو ہے آپ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بڑے واضح فیصلے ہیں، ایک بار نہیں آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کیا ان کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کیا اس فیصلے کو جو ہے دوبارہ چیلنج کیا جا سکتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ میں؟ جی ہم اس میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور ہم عوام کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. ہم اس پہ احتجاج کریں گے. ہمیں پوری کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں کہ کس کس علاقے میں. کل میری اس کے بعد میں نے جو لیٹر لکھا اس کو میڈیا میں جب آپ لوگوں نے دیا، اس کے بعد مجھے کرپٹن سے، چھوٹے علاقوں سے بھی، بڑے علاقوں سے بھی، کسی نے کہا ہمارے پارک پہ قبضہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس تو جی پورشن بنا دیے جاتے ہیں، ایس بی سی ہے کی لوٹ لگی ہوئی ہے. اور سارا یہ ایک ہر جگہ سے اکٹھا ہوتا یہ آپ کو پتا ہے کہاں پہنچتا ہے پیسہ. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کراچی دشمنی ہو رہی ہے. اور یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز غیر قانونی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جب وہ غیر قانونی چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو آپ قانونی کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان میں کوئی نئی رسم چلی ہے جو گزشتہ میں سمجھتا ہوں چند سالوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے. جی وہ تو ہم گلا کریں گے 75 سالوں کی بہت ساری غیر قانونی حرکتوں کا، تو پھر تو شاید آپ چلا بھی نہ پائیں. لیکن میں اس اسپیسیفک ایشو تک رہتا ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ایک اور ابھی انہوں نے کیا ہے کہ حیدرآباد بورڈ کا آفس جامشورو بھجوا رہے ہیں. اور عجیب و غریب ایک تماشا کیا ہے، کوئی قانون نہیں ہے. اور دوسری بات یہ 26ویں ترمیم کے بعد تو ہم ویسے ہی ہمیں 10% امید ہوتی ہے کہ ہماری مینٹین عمل بھی قرار دے دی جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کراچی والوں کی زندگی موت کا معاملہ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. میرا آخری سوال آپ سے وہ یہ کہ آپ نے کہا جی آپ کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن کیا کوئی سیاسی لاہ عمل بنائیں گے کہ جماعت اسلامی سے بات کریں، ایم کیو ایم اس کی مخالفت کری، کوئی آپ لوگ کہتے ہیں نا متحدہ کوئی محاذ بنانے کی اس ایشو کے اوپر کراچی کے کوئی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جماعت اسلامی بالکل وہ ہماری ہے، ان سے ہمارے روابط ہیں. کہ متحدہ کا تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. وہ تو اسمبلی کے اندر بستی بٹھائی، ان کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ ان کا واسطہ، نہ کوئی آگے، نہ کوئی ان کے پیچھے، نہ کوئی ووٹ دینے والا، نہ کوئی کچھ پوچھنے والا. تو وہ تو ایک بیکار لاٹ ہے، ان سے تو نہیں. لیکن ہم انشاءاللہ دیگر تمام ہم خود تمام جو بھی اس نوبل کاز ہے، یہ ہم اس میں سول سوسائٹی کو بھی میدان میں لائیں گے، میڈیا کو لائیں گے، کیونکہ آپ سب یہاں رہتے ہیں. جی آپ سب یہاں رہتے ہیں، ان سب کو باہر نکلنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا. کوئکلی مجھے اگر ایک اور ایشو کے اوپر، بالکل اس سے الگ ایشو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو نئی متنازع نہریں اس کے اوپر جو ہے سندھ میں جماعتیں، دیگر سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں، اور حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے میدان میں ہے. آپ لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کا لاہ عمل ہوگا اس معاملے پہ؟ میرا خیال ہے شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، ہم الحمدللہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جب یہ ایکٹ گیا تھا ڈاکٹر عارف الوی کے پاس، انہوں نے سائن نہیں کیا تھا، جس کو پھر آصف زرداری نے سائن کیا. اس کے بعد ابھی پچھلے 4 روز گورنمنٹ میں جلسہ تھا، ہم ساتھ جو سیف سندھ ریور موومنٹ ہے، ہم اس کا حصہ ہیں. ہم نے پوری، اس دن میں خود موجود تھا، نواب شاہ حیدرآباد ریلی نکالی ہے. 2 روز کم کراچی پریس کلب پہ انہی متنازعہ نہروں کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، جس میں جی ڈی ہمارے ساتھ تھی، سندھ یونائٹڈ پارٹی تھی، سیف سندھ ریور موومنٹ کے تمام لوگ تھے، اور ہمارا پریس کلب کے سامنے پوری روڈ پر پھر ہم نے ایمپریس مارکیٹ تک ریلی بھی کی. حلیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے حلیم سنی.